پنو ایک ایسا بچہ ہے جس کے ذاتی مسائل تھے, فیملی کے پرابلمس تھے, اور میں پنو کو ہمیشہ شاباش دیتا رہوں گا, ہمیشہ. پنو از اے بگ ماؤتھ ہے, جس کی وجہ سے مجھے بہت جھاڑے مجھ سے سنتا رہتا تھا. وہ اب بھی سنتا رہے گا جہاں بھی رہے گا. لیکن میری ان سب کے لیے نیک تمنائیں ہیں, میری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اچھا کام کرنے کی اور وقت ضائع کرنے. کچھ ایسے بد نصیب بھی ہیں ان میں جن کے بارے میں مجھے پتہ چلتا ہے بس جی دیہڑی لگی ہوئی ہے, بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, پیسے آ جانے چاہیے ٹائم پہ. یہ بات اگر کوئی 70 سالہ بزرگ کہے نا تو پھر تو سمجھ میں آتی ہے. اور اس 70 سالہ بزرگ نے بھی یو ٹرن لے لیا تھا اس بات سے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, امان اللہ نے کہا تھا جب میرا شو چھوڑ کے گیا تو اس نے کہا میں جا کے مذاکرات میں بیٹھتا ہوں, کوئی بات نہیں, میرا چیک لگا ہوا ہے, لگا بندہ وہ مجھے مل جاتا ہے, اب میں نے کیا نام کمانا. تو اگر ایسی بات تھی تو واپس خبرزار میں وہ کیوں آیا؟ امان اللہ نے اپنے کریئر کا بیسٹ ٹی وی پرفارمنس اگر کوئی دیا ہے تو دیٹ واز ان خبرزار. تو اس لیے یاد رکھیے کہ آپ خود مطمئن نہیں ہوں گے اس بات پہ کہ جی چیک ملتے رہنا چاہیے. یہ آپ اپنے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں, اپنے ویورز کے ساتھ بھی, یقین کریں اپنے امپلائر کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں جو آپ کو ڈھیروں پیسے دیتا ہے. ایون ان لوگوں کے ساتھ بھی زیادتی کر رہے ہیں جنہوں نے بڑی محنت کر کے آپ کو میرے خلاف پلوٹ کر کے, پریشرائز کر کے یہاں سے اکھاڑا ہے. چنانچہ یہ تھی وہ ساری صورتحال جو میں بتانا چاہتا تھا. کہ باقی سب کو میں نے خود گزارش کر کے سب کو فارغ کیا کہ اب میں بالکل نئے سرے سے نئی ٹیم بناؤں گا. اس کا یہ بہت بڑا فائدہ ہوا ہے کہ نئے لوگوں کو موقع ملے گا. ہو نوز کہ کل کو نیا آنے والے زمانے کا نیا بابر اعظم پیدا ہو رہا ہو, نیا فخر زمان پیدا ہو رہا ہو. تو اس لیے نئے آنے والوں کی بھی جگہ. اور جہاں تک میرا تعلق ہے, اچھا رائٹر, ڈائریکٹر, پروڈیوسر کو اور آ جاتا, میں اس کے حوالے کنجیاں کرتا اور سائڈ پہ ہو جاتا. میرے پاس تو یہاں کرنے کا اور بہت کچھ ہے جو میں نہیں کر پا رہا. تو نہ نیا رائٹر آ رہا ہے, نہ ڈائریکٹر آ رہا ہے, نہ پروڈیوسر آ رہا ہے. تو کم از کم آپ ایکٹرز جو ہیں وہ تو کوئی نیا پن پیدا کریں نا اپنے اندر. تو یہ بھی ایک پلس پوائنٹ ہے اس کا کہ نئی ٹیم, کچھ پرانے لوگ ہوں گے, کافی پرانے, کچھ پاٹے پرانے بھی ہوں گے, اذکار رفتہ بھی ہوں گے, لیکن میں تو استعمال کر رہا ہوں. میری ذاتی ضرورت, ذاتی میلان, میرا ذاتی ذوق منی تھیٹر کی طرف ہوتا ہے. میں منی تھیٹر انجوائے کرتا ہوں. منی تھیٹر کر کے ہم تھک گئے تھے, ایک ہی چیز کر کے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ہی اداکار زیادہ زیادہ ایک چیز 100 مرتبہ کر سکتا ہے. تو ہم نے تو 500 مرتبہ کروا لی ایک طرح سے. تو وہ ریڈنڈنٹ ہو گیا ہے, ارریلیونٹ ہو گیا ہے. وہ یہاں بھی غیر ضروری ہے, وہاں بھی غیر ضروری, جہاں بھی ہے پرانے سیگمنٹ سارے میں نے کم از کم متروک کر دیے. میں نے نہیں کرنے, آپ اگر کنٹینیو کرنا چاہیں تو کر لیں. میں تبھی کروں گا اگر اس میں کوئی نئی اختراع, نئی چیز, کوئی نئی بات مجھے سوجے گی. آخر میں ایک فکرہ کہ چونکہ میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ جو بھی یو ٹرن میری لائف میں آتا ہے, ڈیفیکلٹ ٹرن آتا ہے, کہیں بھی کوئی پرابلم آتا ہے, تو اس کی بنیاد بہتری نہیں, بہت زیادہ بہتری ہوتی ہے. تو میں اگر انتہائی زیادہ اطمینان قلب میں ہوں, اور میری پوری ٹیم گواہی دیتی ہے, میں کئی دفعہ ڈرتا ہوں میری ٹیم یہ نہ سمجھے کہ میں پاگل ہوں باقاعدہ, کہ میں کسی چیز سے گھبراتا ہی نہیں, تو یقیناً کوئی نہ کوئی اچھا ملنے والا ہے. آپ کو کچھ نہ کچھ اچھا ضرور ملے گا انشاءاللہ. میں دبئی میں بیٹھا ہوں, یو اے ای میں بیٹھا ہوں, یہاں پر مجھے یہ دیکھنا ہے کہ اب میرے پاس کیا کچھ ہے پرفارم کرنے کے لیے, کھیلنے کے لیے. کس چیز کو میں میرے پاس اسپنرز زیادہ ہیں کہ میرے پاس فاسٹ بالرز, پیس اٹیک زیادہ ہے. میں نے نیا بال کس طرح استعمال کرنا ہے, میں نے بیٹنگ آرڈر کس طرح بنانا ہے. یہ ساری چیزیں میرا بھی امتحان ہے. میں اپنے ویور سے آخر میں دوسری درخواست یہ کروں گا کہ جتنا ہو سکے میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری توانائی میں بھی اضافہ کرے, تخلیق کی جو تھوڑی بہت صلاحیت ہے اس میں بھی اضافہ کرے, اور اپنی جو رحمتیں ہیں اس میں بے پناہ اضافہ کرے. تھینک یو ویری مچ.